ایک تاجر بیان کرتے ہیں، ایک دن میں غلام خریدنے کے لیے بازار گیا۔ وہاں ایک شخص غلام بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ غلام ہے جس کا عیب کے ساتھ سودا کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا عیب ہے اس غلام میں؟ اس نے جواب دیا، اس سے خود پوچھ لو۔ میں نے غلام سے پوچھا تو اس نے کہا، میرے عیب تو بہت ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا عیب مشہور ہے۔ میں واپس اس کے مالک کے پاس گیا اور کہا، اللہ تم پر رحم کرے، مجھے اس غلام کے عیب بتاؤ۔ مالک نے جواب دیا، یہ عقلی طور پر کمزور ہے اور کبھی کبھار اس پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ میں نے غلام سے پوچھا، کیا یہ ہر دن ہوتا ہے یا ہر ہفتے؟ غلام نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، جب دل پر محبت کی بیماری قابو پا لے تو یہ جسم کے تمام حصوں میں سرایت کر جاتی ہے، اور جب جسم پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو حواس ماند پڑ جاتے ہیں اور دل مکمل طور پر محبوب کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ تب جو لوگ حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں وہ اسے دیوانگی اور پاگل پن سمجھتے ہیں۔ تاجر کہتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ غلام اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے۔ میں نے اس کے مالک سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا، 1 دھرم۔ میں نے اسے 120 دھرم دے دیے اور غلام کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ دن کو روزے رکھتا، رات کو عبادت کرتا اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا۔ ایک رات میں نے اس کے کمرے میں دیکھا، وہ سجدے میں رو رہا تھا اور اللہ سے مناجات کر رہا تھا۔ اس کی مناجات میں چند الفاظ میں نے یاد کیے، اے میرے اللہ، تمام بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں مگر تیرا دروازہ سائلوں کے لیے کھلا ہے۔ ستارے ڈوب گئے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، مگر تو زندہ اور قائم ہے، جسے نیند نہیں آتی۔ اے اللہ، تمام بستر بچھ گئے، ہر محبوب اپنے محبوب کے پاس ہے، اور تو محنت کرنے والوں کا محبوب ہے اور تنہائی میں رہنے والوں کا ساتھی ہے۔ اگر تو مجھے اپنے در سے دور کر دے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ اگر تو مجھے اپنی پناہ سے محروم کر دے تو میں کس کے پاس جا کر پناہ مانگوں؟ اگر تو مجھے عذاب دے تو میں عذاب کا مستحق ہوں، اور اگر تو معاف کر دے تو جود و کرم کا مالک ہے۔ صبح میں نے غلام سے پوچھا، رات کو کیسا سوئے؟ غلام نے جواب دیا، وہ کیسے سو سکتا ہے جو جہنم کے خوف میں ہو اور قہار کے سامنے پیش ہونے کا ڈر رکھتا ہو۔ پھر وہ رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے خوشی محسوس نہیں کی، بلکہ کہا، اے آقا، میرے 2 اجر تھے، ایک غلامی کا اور دوسرا خدمت کا۔ آپ نے مجھے ان میں سے ایک کو محروم کر دیا۔ اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ میں نے اسے کچھ خرچہ دینا چاہا مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میرا رازق وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرتا۔ پھر وہ چلا گیا۔ جب بھی مجھے اس کا خیال آتا تو میں رونے لگتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ مجھے اپنے نیک بندوں اور ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کی قربت چاہتے ہیں اور دن اور رات اس کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں۔